بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلیو اسپیشل کے ساتھ آپ کا میزبان اقبال ساجد حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارا پروگرام بہت ہی اسپیشل ہوگا کیونکہ آج ہم ایسے ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جسے بہت سے اشروں سے نظر انداز کیا گیا ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس شعبہ کی بنیاد پر ملک میں حکومتیں بنتی اور ٹوٹتی رہیں۔ میری مراد پاکستان کا مزدور۔ یہ شعبہ بہت زبوں حالی کا شکار ہے۔ مزدوروں کے حقوق کے متعلق آج تک قانون سازی تو بہت ہوئی، مگر بدقسمتی سے اس قانون سازی کو الماریوں تک محدود کر دیا گیا۔ آج ہم پاکستان میں لیبر لا کے متعلق سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے سابق سیکرٹری لاہور بار ایسوسی ایشن، سابق صدر تحصیل بار ایسوسی ایشن، ماہر قانون، ہیومن رائٹس ورکر، بہت سی نیشنل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے ساتھ ورکنگ ایکسپیرینس رکھتے ہیں۔ میری مراد جناب بدیع الزماں بھٹی ایڈوکیٹ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ۔ محترم بدیع الزماں بھٹی صاحب، مزدوروں کے حقوق کے متعلق اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میاں اقبال ساجد صاحب آپ کا اور آپ کی ویلیو اسپیشل کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کے اس پروگرام میں مدعو کیا اور ایک ایسے ٹاپک پر ڈسکس کرنے کے لیے مجھے موقع دیا گیا۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ زبوں حالی کا شکار ہے، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جو مزدور طبقہ ہے اس کی کسی بھی سطح پہ سنوائی نہیں ہے۔ قانون تو ہمارے پاکستان میں بے شمار ترتیب دیے گئے، لیکن ان کی امپلیمنٹیشن پہ غور اور توجہ نہیں دی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاکستان کا جو مزدور ہے، خاص طور پر جو ایسا مزدور جو انسکلڈ ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں دو طرح کے لیبر ہے، ایک سکلڈ لیبر اور دوسری انسکلڈ لیبر۔ اور جو انسکلڈ لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ کہوں گا کہ ان کی جو حالت ہے وہ بہت دگرگوں ہے۔ قوانین کی انبار لگے ہوئے ہیں۔ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارے پاکستان کے سیٹھوں کے ہاتھ میں آ چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو ایک میجر طبقہ ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ایک مخصوص طبقہ جو ہے وہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے۔ اور یہ جو ایک ان بیلنس کنڈیشن ہے، یہ اسی وقت اس کو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں جب قانون کی عملداری، قانون کی امپلیمنٹیشن پراپرلی ہوگی۔ تو آج کے اس پروگرام کے توسط سے میں کوشش کر رہا ہوں جو ہمارے لیبر لاز، جو بنیادی لیبر لاز ہیں، ہم ان کے متعلق ڈسکس کریں تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ ان سے آگاہی حاصل کریں اور پھر ان کے مطابق اپنے جو ان کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی وہ کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ اس بارے میں آگے چل کے میں کچھ ایسے بنیادی قوانین کے بارے میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا عام جو شہری ہے اور خاص طور پہ انسکلڈ ورکر ہے، اور یہ بھی میں کہتا چلوں کہ بہت سارے جو سکلڈ لوگ ہیں وہ بھی ان قوانین سے آگاہ نہیں ہیں۔ آپ نے بتایا کہ دو طرح کی لیبرز ہیں ہمارے پاس، ایک سکلڈ لیبر ہے، ایک انسکلڈ ہے۔ تو دونوں کے لیے قانون میں تو ایک ہی رستہ ہوگا، قانون تو سب کے لیے برابر ہے۔ ہمارے پاکستان میں موسٹلی 1973 کے آئین کو بہت پذیرائی ملی ہے کہ یہ ایک بہت اچھا قانون اسٹیبلش ہوا ہے۔ جی بالکل۔ تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ لیبر کے لیے کوئی بنیادی طور پر کوئی ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں لیبر کے متعلق کہ
لیبر اپنے حقوق کو سمجھے بھی اور کہیں سے لینا چاہے تو آیا اس کے لیے عدالت کو رجوع کرے گی یا پھر کوئی ایسے ادارے بھی یا آرگنائزیشن بھی اس کو سپورٹ کرتی ہیں؟ میاں صاحب اس بارے میں عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس میں آرٹیکل نمبر 11 ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل نمبر 11 آف دی کنسٹیٹیوشن پروہیبٹس آل فارمز آف سلیوری، فورسڈ لیبر اینڈ چائلڈ لیبر۔ آگے چل کے آرٹیکل 37E ہے پروویژن فار سیکیورنگ جسٹ اینڈ ہیومن conditions of work, ensuring that children and women are not employed in vocations unsuited to their age of sex, and for maternity benefits for women in employment۔ یہ جو میں نے آرٹیکل آپ کے سامنے پڑھا یہ بنیادی طور پہ فنڈامنٹل رائٹس اور پرنسپل آف پالیسی کا چیپٹر ہے۔ اس میں پاکستان کے ہر شہری کو یہ رائٹ دیا گیا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا پروفیشن چن سکتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس آئین کی اس آرٹیکل کی روح سے پاکستان میں کسی فرد کو غلام نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری اس سوسائٹی میں موجودہ جو حالات ہیں اس میں ہم اپنے ملازمین سے جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ، ہمارا ان کے ساتھ ایٹیچیوڈ غلاموں جیسا ہو گیا ہے بدقسمتی سے، اور اسی طرح جبری مزدوری ان سے آپ نہیں لے سکتے، اور بالخصوص چائلڈ لیبر کو جو ہمارا آئین پاکستان ہے وہ اس چیز کو پروہیبٹ کرتا ہے کہ چھوٹے بچوں سے آپ مشقت نہیں کروا سکتے۔ لیکن بدقسمتی سے اور ساتھ وومن کے لیے بھی، وومن کے حوالے سے میں اس طرف آگے آ رہا ہوں کہ ان کے خاص دنوں میں جب ڈلیوری کے ان کا ایک پروسیجر ہوتا ہے بچے کی پیدائش کے حوالے سے، تو ان کے لیے باقاعدہ جو قانون موجود ہے جو انہیں نہ صرف ان کو چھٹیاں اس میں خاص طور پہ دی جاتی ہیں بلکہ ود پے ان کی جو چھٹیاں وہ قانون ان کی اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ اور اسی طرح جو آرٹیکل 18 ہے اس میں پاکستانی شہریوں کو تمام جائز قانونی کاروبار اور پیشوں سے وابستہ ہونے کا حق دیتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہو رہا۔ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون سے آگاہی نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ میں ایک چیز اور عرض کرتا چلوں کہ جو ہمارے پاکستان میں جو لیبر لاز اس وقت امپلیمنٹ ہیں اس میں جو ہم ادارے ہیں، جو سرکار کے جو ادارے ہیں وہ ان قوانین کو نافذ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہاں پہ ایک جو مافیا ہے، جو لینڈ لارڈز ہیں، جو سیٹ ہیں جن کے کارخانوں میں یہ بچے کام کرتے ہیں اور جو مرتکب ہو رہے ہیں ان وائلیشنز کے، وہ ان کے ساتھ انڈر ہینڈ جوائنٹ ہو چکے ہیں، ان کے ساتھ مل چکے ہیں۔ اسی وجہ سے جو لیبر کی جو حالت زار ہے وہ بڑی ناگفتہ بہ ہو چکی ہے۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے تھے لیبر لاء کے متعلق اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں محترم بدیع الزمان بھٹی صاحب، ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ۔ بھٹی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ قانون ہر لحاظ سے جو نچلا طبقہ ہے لیبر کا خاص کر اس کو کسی بھی ادارے کا، کسی بھی شخصیت کے لیے باؤنڈ نہیں کرتا، لیکن جب اداروں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں سر دست تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے قانون کو آج کل حکومت نے لونڈی بنایا ہوا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جب بھی قانون سازی ہوتی ہے اس میں مختلف جس سے ریلیونٹ وہ قانون سازی ہونی ہوتی ہے اس سے ریلیونٹ تمام لوگوں کو انوالو کیا جاتا ہے۔ آیا کسی بھی ایک مزدور کی مزدوری کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے، یعنی کہ منیمم ویجز کے لیے، حکومت باقاعدہ طور پر کسی لیبر کی اتھارٹیز کو، لیبر ویلفیئر کے جو ہمارے مختلف چینلز ہیں ان کو ایک پیج پہ لیتی ہے یا خود سے ہی ڈیسائیڈ کر دیتی ہے کہ منیمم ویجز یہ ہونے چاہیے؟ تو اس کے لیے ناظرین کو ضرور آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس بارے میں ایک ہمارا منیمم ویجز آرڈیننس 1961 موجود ہے۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کا جو سیکشن 8 ہے
اس میں ویجز کے متعلق بیان کیا گیا ہے کہ ویجز مینس all remuneration capable of being expressed in terms of money, which would, if the terms of contract of employment express or implied were fulfilled, be payable to a person employed in respect of his employment or work of done in such employment, but does not include. اس میں آگے سب سیکشنز آئے. اس بارے میں عرض کرتا چلوں کہ جو منیمم ویجز کا جو ہمارا قانون ہے، اس بارے میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سوشل پارٹنرز کے ساتھ مل کر ان سوشل پارٹنرز میں ورکر آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور امپلائیز ایسوسیشنز ہوتی ہیں. یہ دو جو سیگمنٹس ہیں یہ حکومت کے ساتھ مل کر ایک ویج لیول سیٹ کرتے ہیں. ان ویج لیول جو سیٹ کیے گئے ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے ان اداروں کے ساتھ، ان سی بی ایس کے ساتھ مل کر، اس کے اوپر پھر منیمم ویج جو ہے وہ سیٹ کی جاتی ہے، جو کہ آپ کے علم میں ہوگا آج کل 17,500 روپے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو غلامی والا جو آپ نے لفظ پہلے آپ نے ادا فرمایا کہ حکومت وقت ان پارٹنرز کے ساتھ مل کر اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ لوگوں کو بغیر ریمینوریشن، بغیر ویجز، بغیر سیلری ان سے کام نہ لیا جائے، بلکہ ان کو وہ بنیادی ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے منیمم جو ان کے حق بنتا ہے وہ انہیں ضرور دیا جائے. تو یہ جو ہمارا قانون ہے منیمم ویجز آرڈیننس، اس کے مطابق ایک انسکلڈ لیبر کو منیمم جو پے ہے، جو ماہوار انہیں دی جاتی ہے، وہ سیٹ کی جاتی ہے. بھٹی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیے گا کہ ریلیونٹ قوانین لیبر لا کے متعلق کہ بنیادی قوانین کتنے ہیں اور اس کی اویئرنیس کتنی ہونی چاہیے بنیادی طور پر، جو آپ نے اسکلڈ اور انسکلڈ دو ڈیفائن کی ہیں لیبرز. جی میاں صاحب، اس بارے میں جو ہمارا لیبر لاز ہیں پاکستان، اس کے بارے میں جو چیدہ بنیادی ریلیونٹ لاز میں بتاتا چلوں. اس میں جیسے کہ آپ نے ابھی اس ایک قانون کا ذکر کیا جس میں منیمم ویجز آرڈیننس 1961 ہے. اس کے علاوہ ورکرز چلڈرن ایجوکیشن آرڈیننس 1972 ہے. یہ اسپیسیفکلی جو ورکرز کے بچے ہیں ان کو بینیفٹس دینے کے لیے جن اداروں میں یہ ورکرز کام کر رہے ہیں، ان کے جو پروفٹس ہیں ان اداروں کے، ان میں سے ایک ورکر کے بچوں کا حصہ رکھا گیا. یہ شیئر باقاعدہ طور پر ڈیسائیڈ کیا گیا ہے قانون میں، اس کا باقاعدہ طور پر موجود ہے. موجود ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بھی ورکرز کو جب منتھلی جب پے دی جاتی ہے تو ایک مخصوص حصہ ان کا ڈپارٹمنٹ جو اس سے ریلیونٹ ہے وہ ڈیڈکٹ کرتا ہے اور وہ جمع کر دیا جاتا ہے اس متعلقہ ورکر کے فنڈ جو اس کا ڈپارٹمنٹ کا جو اس کا اکاؤنٹ ہے اس میں. اور جب ان دا اینڈ جب اس کو ریٹائرمنٹ کے وقت اور اس سے پہلے ان کو باقاعدہ وہ جو شیئر ہے وہ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح امپلائیز کاسٹ آف لیونگ ریلیف ایکٹ 1973 موجود ہے، جس میں ورکرز کی رہائش کے متعلق باقاعدہ وہ ادارے، وہ آرگنائزیشنز، وہ انسٹیٹیوشنز جہاں پہ وہ کام کر رہے ہیں وہ ان کو بینیفٹس دیتے ہیں کہ آپ ان کی رہائش کے لیے کچھ نہ کچھ مد میں کچھ ایک خاص اماؤنٹ جو ہے وہ ان کو رہائش کی مد میں دی جاتی ہے. اسی طرح ورکرز ویلفیئر فنڈ آرڈیننس 1971 ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپنیز پروفٹ ورکرز پارٹیسپیشن ایکٹ 1968 ہے. اس کے علاوہ دی امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس ایکٹ 1976 ہے. جی بالکل ایگزیکٹلی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا. اس کے ساتھ دا امپلائیز سوشل سیکورٹی آرڈیننس 1965 ہے. اس کے ساتھ آگے چلیں تو ورک مین کمپنسیشن ایکٹ 1923 ہے. اور اسی طرح دا پیمنٹ آف ویجز ایکٹ 1936 ہے. دا فیکٹریز ایکٹ 1934 ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دا انڈسٹریل کمرشل امپلائمنٹ اسٹینڈنگ
آرڈرز آرڈیننس 1968 ہے، اور اس کے ساتھ حکومت وقت کے ساتھ ساتھ مختلف پالیسیز جاری کرتی رہتی ہیں۔ اس بارے میں 2002 میں ایک لیبر پالیسی آئی، اس کے بعد 2010 کی جو لیبر پالیسی ہے اس وقت وہ وجود میں ہے، نافذ العمل ہوا ہے، نافذ العمل اور چل رہی ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم بدیع الزماں بھٹی ایڈوکیٹ، لاہور ہائی کورٹ۔ ان سے گفتگو جاری رہے گی، ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔